قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی وہ ہے، دانا آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے اور پھر مرنے کے بعد کے لیے اعمال کر لے، آخرت کا ذخیرہ جمع کر لے، آخرت کی کامیابی کا سامان کر لے، یہ آدمی عقل مند ہے۔ اگر اسے دنیا جہان کی سب خبریں ہوں، لوگوں کا پتہ ہو، قوم و قبیلوں کا پتہ ہو، دنیا کا جغرافیہ جانتا ہو، ملکوں کے نام جانتا ہو اور علاقوں کے ناموں کا پتہ ہو، دنیا جہان کے لیڈر جانتا ہو، اسے کمپنیوں کا پتہ ہو، محکموں اور اداروں کا پتہ ہو اور اپنا کوئی پتہ نہ ہو، وہ دنیا جہان کا پرلے درجے کا بے وقوف اور احمق آدمی ہے۔ آج معاشرے کی اصلاح میں اگر بڑی رکاوٹ ہے تو یہی رکاوٹ ہے کہ دوسروں کا پتہ ہے، اپنا کوئی پتہ نہیں۔ میں آپ پر تنقید کروں، آپ مجھ پر تنقید کریں، اس طرح اصلاح ہو جائے گی؟ ایک دوسرے پر تنقید کرے، دوسرا پہلے پہ تنقید کرے، یہ اصلاح اس طرح ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کو صبح سے لے کر شام تک برا بھلا کہتے رہیں، ایسے اصلاح ہوگی؟ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ افراد مل کے معاشرہ بنتا ہے، ایک ایک فرد مل کر ہی معاشرہ بنتا ہے، اسی کو معاشرہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی خلائی مخلوق تو نہیں، یہ کوئی چاند پہ رہنے والی یا مریخ پہ بسنے والے کوئی لوگ تو نہیں جن کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اسی کو معاشرہ کہتے ہیں جس کا میں اور آپ فرد ہیں، جس کا میں اور آپ حصہ ہیں۔ میں بھی معاشرے کا حصہ، میرا خاندان معاشرے کا حصہ، میرا قبیلہ معاشرے کا حصہ، میرا علاقہ معاشرے کا حصہ، جس بستی میں میں رہتا ہوں وہ معاشرے کا حصہ، یوں مل کے معاشرہ بنتا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کی فکر ہے، اصلاح معاشرہ کے نام پہ بڑی بڑی تنظیمیں، تحریکیں وجود میں۔ کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے نہیں ملتی کہ اصلاح کرنے والا خود کو معاشرے کا حصہ ہی نہیں سمجھتا، تنقید کرنے والا خود کو معاشرے کا فرد ہی نہیں کہتا، یا وہ جو غلطیاں بتا رہا ہے وہ سمجھتا ہے میں اس سے پاک ہوں، مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ بے شک ایک دوسرے کو بتائیں، ایک دوسرے کو کہیں، ایک دوسرے کے علم میں لائیں، اس کی اصلاح کی فکر کریں، لیکن عمل کی کوشش اپنی ذات سے کریں۔ میں جو کہہ رہا ہوں مجھ پہ لازم ہے کہ میں خود بھی عمل کروں اور دوسرے بھی کیا کریں؟ عمل کریں۔ جو کہنے والا اس پہ بھی عمل لازم ہے اور جو سننے والا ہے اس پہ بھی عمل کیا ہے؟ لازم ہے۔ کہنے والے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اصلاح کرے اور سننے والے کی ضرورت ہے وہ بھی اپنی کیا کرے؟ اصلاح کرے۔ ہم پٹری سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آپ بازار کا چکر لگائیں، کبھی کان لگا کے سنیں، کھڑے پہ بیٹھنے والے، چوک میں کھڑے ہونے والے، دکانوں پہ بیٹھنے والے، ہوٹلوں پہ بیٹھنے والے، گاڑیوں میں سفر کرنے والے، جناب فوتگی پہ بیٹھنے والے، کسی شادی میں اکٹھے ہونے والے، جنازے کے انتظار میں رکنے والے، آپ کہیں چار آدمی ذرا اکٹھے ہو کے ان سے ان کی بات تو سنیں۔ وہ دنیا جہان کی بات کریں گے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ ملک بھی غلط ہے، قوم بھی غلط ہے، یہ لوگ بھی غلط ہیں، یہ غلطی بھی معاشرے میں ہے، یہ غلطی بھی ہے، جناب یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ او بھائی میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میرا قول کون سا ٹھیک ہے، میرا فعل کون سا ٹھیک ہے، میرا کردار کیسے ٹھیک ہے؟ میں خود کو معاشرے کا حصہ کیوں نہیں کہتا؟ بات میں دین کی کروں، دنیا جہان کی کرتا رہوں، عمل کی ابتدا اپنی ذات سے کروں۔ اصلاح پھر ہوگی جب ہر بندہ اپنی فکر کرے گا اور اصلاح کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو معاشرہ اسی کو کہتے ہیں کہ فرد مل کے صحیح بھی ہو جائے گا۔ انبیاء دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ڈنڈا لے کے کسی نبی نے عمل نہیں کروایا، سوٹا لے کے کوئی نبی کسی کے پیچھے نہیں چڑھا، طاقت سے کسی نبی نے کسی امت سے عمل نہیں کروایا۔ نبی کا کام ہوتا ہے دعوت دینا، نبی کا کام ہوتا ہے واعظ کرنا، نبی کا کام ہوتا ہے پیغام پہنچانا، نبی کا کام ہوتا ہے نشاندہی کرنا۔ بلکہ اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول کیا کرتا ہے؟ لوگوں میں احساس پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے احساس ہو جائے
کہ پتہ چلے میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، احساس پیدا ہو جائے میں جس کا کھاتا ہوں میرے ذمہ اس کا شکر کرنا نہیں ہے، اسے احساس پیدا ہو جائے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی عبادت میرے ذمہ لازم نہیں ہے، اسے احساس ہو جائے کہ میں جناب اپنی اصلاح کروں، اس میں احساس پیدا ہوگا، کبھی وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کے عبادت کرے گا، کبھی جناب وہ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے عبادت کرے گا، کبھی وہ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اور آخرت کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے عبادت کرے گا۔ اس میں جب احساس پیدا ہو جائے گا وہ خود پٹڑی پہ چڑھ جائے گا۔ نبی احساس پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، تبھی ان کا یہ واعظ، ان کی تقریریں، ان کے درس اور ان کے پیغام اور ان کا جناب یہ دعوت، یہ سب اسی لیے تاکہ احساس پیدا ہو جائے۔ علماء بات کرتے ہیں ان کا منشا کیا ہے، احساس پیدا ہو، ورنہ بات کرنے والے پر بھی اپنی اصلاح لازم ہے، سننے والوں پہ بھی اپنی اصلاح کیا ہے، لازم ہے۔ یہی بات تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے جس میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں کیوں آیا ہوں دنیا میں، میرے رب نے تو کوئی تنکے کے برابر شے فضول پیدا نہیں کی، جناب سام کے زہر کو اس نے فضول پیدا نہیں کیا، سام کو فالتو پیدا نہیں کیا، بچھو کو اس نے فالتو پیدا نہیں کیا، دنیا جہان کا کوئی کوڑا بھی فالتو نہیں ہے، ہزاروں فائدے اللہ نے اس میں بھی خلق خدا کے رکھے ہیں، اتنا بہترین انسان اللہ نے فضول پیدا کر دیا ہے، اس کے رہنے کے لیے اتنا انتظام کر دیا، جو یہ نعمتیں استعمال کرتا ہے یہ سارا نظام کیا فضول ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہے؟ نہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کوئی شے اس نے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ پھر انسان کو اشرف المخلوقات ہے، یہ دنیا کا راجہ ہے، یہ دنیا میں اللہ کا نائب ہے، یہ خلیفہ ہے، اسے فضول اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ یہ احساس پیدا ہو جائے، جب یہ احساس پیدا ہوگا تو پھر کیا کرے گا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا، بندگی کرے گا، عبادت کرے گا، نافرمانیوں سے بچے گا، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جہنم سے بچنے کی، عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ یہ کام ہوتا ہے نبیوں کا، احساس پیدا کر دینا۔ اس لیے ہمارے وعظوں کا مقصد تنقید نہیں، احساس پیدا کرنا ہے، ورنہ اصلاح سے خالی کوئی بھی نہیں ہے، اصلاح سے مبرہ اور پاک کوئی بھی نہیں ہے، سب کے ذمہ ہے وہ اپنی اپنی کیا کریں، اصلاح کریں، پہچانیں کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہمارے دنیا میں آنے کا، پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے، اور پھر ہم نے اگلے جہان کو کیسے سنوارنا، کیسے بنانا ہے، کامیابی کے لیے کیا کیا ہم نے اقدامات کرنے ہیں۔ تو یہ ہے اصل منشا اور مقصد۔ اس لیے آپ قرآن پاک پڑھیں، بے شمار آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو خود کو بچاؤ جہنم کی آگ سے اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ پہلے اپنا ذکر پھر اہل و عیال کا ذکر ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ اہل کتاب کو بالخصوص یہود کو خطاب ہے، اور لوگوں کو نیکی کی بات کرتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہا نیکی کی بات نہ بتاؤ، اللہ یہ نہیں کہہ رہا دین کی بات نہ بتاؤ، اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے واعظ نہ کرو، نہیں وہ بات صحیح ہے، لیکن لوگوں کو کہتے ہو خود کو کیوں بھول جاتے ہو؟ یعنی نیکی کی بات کرنا غلط نہیں ہے، خود کو بھول جانا کیا ہے، غلط ہے۔ اس سے نہیں روکا کہ جب تک تمہارا عمل نہیں تم بات بھی نہ کرو، نہیں یہ ایک حصہ ہے بات کرنا، دوسرا حصہ ہے عمل کرنا۔ بات کی ہے یہ تو ٹھیک ہے، لیکن سننے والا بھی عمل کرے، کہنے والا بھی کیا کرے، عمل کرے۔ اور اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، دنیا جہان کی باتیں چھوڑو، دوسروں پہ تنقید نہ کرو، ہاں اصلاح کی کوشش کرو، اس سے آگاہ کرو، اسے پتا چلے میری یہ غلطی ہے، میری یہ غلطی ہے۔ صرف تنقید پہ گزارا نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم ہدایت پہ چلنا چاہو تو گمراہی پہ چلنے والے تمہیں کوئی نقصان ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا بندہ جب تک ساری دنیا ٹھیک نہ ہو جائے تب تک میں دیندار نہیں بن سکتا، جب تک ساری دنیا سنور نہ جائے میں دین پہ چل نہیں سکتا۔ نہیں، فرمایا تم دین پہ ہدایت پر آ جاؤ، جو گمراہ ہیں وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک تو دوسروں کی فکر ہے، اپنی کوئی فکر نہیں، دوسروں کی غلطیاں بیان کرتے ہیں، اپنی غلطیوں پہ نگاہ ہی نہیں کرتے، اپنی اصلاح کی فکر۔ اور دوسری ایک بہت غلط روش ہے کہ لوگ سرے سے دین ہی چھوڑ بیٹھے ہیں، وہ جی ہم دین کی بات کریں گے، دین کی بات کریں گے اور پھر اس پر عمل نہیں ہوگا تو گناہ گار ہوں گے۔ مجھے یہ ایک سوال کا جواب دیں، ایک عالم دین کی بات کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، وہ عمل نہیں کرتا، گناہ گار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عمل نہ کرنے کی وجہ سے
دین کی بات بتانے والا عمل نہ کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب سنیے، ایک دعوت دینے والا، بیان کرنے والا، علم والا، وہ عمل نہ کرے تو وہ بھی گناہگار ہے، لیکن جو آدمی دعوت بھی نہیں دیتا اور عمل بھی نہیں کرتا وہ بچ جائے گا؟ یا تو کہو نا کہ جان بچ جائے گی، نہ ہم کہتے ہیں نہ ہم عمل کرتے ہیں، تو پھر تو جان بچتی تو ہم کہتے جناب ہم اور نہ نیتی نہ قضا کی تھی، نہ ہم کہتے ہیں نہ ہم عمل کرتے ہیں۔ جان بچتی ہوتی تو پھر بات ہے، کہنے والا کہتا ہے عمل نہیں کرتا تو عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی قصوروار ہے، اور جو کہتا بھی نہیں عمل بھی نہیں کرتا وہ بھی کیا ہے؟ قصوروار ہے۔ تو پھر غلطی کہاں ہے؟ غلطی یہ ہے کہ جتنا پتا ہے وہ کہنے سے بھی رک جاتے ہیں، جتنا علم ہے وہ بتانے سے بھی رک جاتے ہیں، اور عمل نہ کرنے میں تو علم والا اور جاہل دونوں برابر ہو گئے۔ تو اس پہ تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی، گرفت دین کی بات بتانے پر نہیں ہے، گرفت عمل نہ کرنے پر ہے، چاہے وہ علم کے بغیر ہو چاہے علم کے ساتھ ہو، چاہے دعوت کے بغیر ہو چاہے دعوت کے ساتھ ہو، چاہے واعظ کے ساتھ ہو یا واعظ کے بغیر ہو، عمل نہیں کرے گا تو پوچھ ہوگی۔ تو اصل مسئلہ عمل نہ کرنے کا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو جیسے ہی وہ آگ میں جھونکا جائے گا تو گرمائی کی وجہ سے، شدت اور حدت کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی آنتوں کے گرد ایسے چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگاتا ہے۔ اس دور میں کوئی بڑی چکی تھی جسے گدھا چلاتا تھا، تو جیسے اس کے ارد گرد جیسے کولو کا بیل چلتا ہے، آپ نے فرمایا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے ایسے وہ گرد گھومے گا، لوگ اکٹھے ہوں گے، اسے دیکھیں گے، تو وہ تھا جو دین کی بات بتاتا تھا، تو وہ تھا دوسروں کو نصیحت کرتا تھا، یہ تجھے کیا ہوا، تو جہنم میں؟ وہ کہے گا میں خود عمل نہیں کرتا تھا۔ معلوم ہوا اس کی پکڑ بتانے پر نہیں ہو رہی، اس کی پکڑ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ایک اچھی بات آپ نے بتائی ہے، اس پر کوئی عمل کرے گا اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر اس پر آپ خود بھی عمل نہیں کریں گے تو عمل نہ کرنے کی سزا ہے۔ دین کی بات ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، بھلے عمل ہے یا نہیں ہے، بات پہنچانا الگ فریضہ ہے اور عمل کرنا کیا ہے؟ الگ فریضہ ہے۔ ہم نے ایک جرم کے ساتھ دوسرا بھی جرم کیا ہے، ہم عمل بھی نہیں کرتے، اور جس کا پتہ ہے ہم وہ کہنا بھی چھوڑ جاتے ہیں، اور الٹا کہنے والوں پہ تنقید کرتے ہیں، علماء پہ تنقید کرتے ہیں۔ تو میں پھر دوہرا دیتا ہوں جناب کہ علم ہو یا نہ ہو، عمل سب پہ کیا ہے؟ لازم ہے۔ عمل سب پہ لازم ہے، اللہ کے حکموں پر عمل سب پہ لازم ہے، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا سب کے ذمہ لازم ہے۔ اس لیے میں نے حدیث پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچان لے۔ وہ جو غور کرے گا تو پہچان لے گا میں آیا کیوں ہوں، یہ بھی پہچان لے گا کہ میں نے ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا، بچپنا تھا وہ باقی نہیں رہا، اور جوانی تھی وہ بھی اب باقی نہیں رہی، اب تو بڑھاپا بھی اجکولے کھا رہا ہے۔ جو روز جنازے دیکھتا ہو وہ کیسے یقین کر لے گا کہ میں ہمیشہ رہوں گا؟ جو شہروں کی طرح آباد قبرستان دیکھتا ہو وہ کیسے یقین کر لے گا کہ میں ہمیشہ رہوں گا؟ جو غور و فکر کرے تو اس کے خاندان کے کتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہوں، کتنوں کو کندھا دے چکا ہو، کتنوں کے جنازے میں شریک ہو چکا ہو، وہ کیسے مان لے کہ میں ہمیشہ رہوں گا؟ غور کرے گا تو یہی نتیجہ نکلے گا، اور آخرت کی اسے فکر کیا ہو جائے گی؟ نصیب ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایسے ہی عقل مندوں میں شامل فرمائے کہ جس سے ہمیں اپنی پہچان نصیب ہو جائے اور فکر آخرت نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔